لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ جشن ولادت کا مبارک مہینہ ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ تشریف لا چکا ہے۔ عاشقان رسول جہاں اس مہینے میں جشن ولادت منانے کی تیاریاں کرتے ہیں، وہیں گستاخان رسول بھی اور دشمنان رسول بھی ہوتے ہیں جو ربیع النور شریف کے مہینے آتے ہی اس مہینے پر اعتراضات کا بوچھار شروع کر دیتے ہیں اور میلاد النبی منانے والوں پر طرح طرح کی باتیں یہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر ایک بڑی پیاری بات میں نے کسی سوشل میڈیا سائٹ پر پڑھا تھا کہ میلاد النبی منانے کے لیے کسی دلیل کی نہیں بلکہ دلی محبت کی ضرورت ہے۔ یعنی جن کو سچی پکی محبت ہوگی نا آقا کریم علیہ السلام سے، تو انہیں کسی دلیل کی حاجت نہیں ہوگی۔ وہ محبت سے، چونکہ ان کو جن سے حد سے زیادہ محبت ہے، ٹوٹ کے جن سے محبت کر رہے ہیں، ان کی آمد کی تاریخ ہے 12 ربیع النور شریف اور ربیع الاول کا مبارک مہینہ، تو پھر کیوں نہ خوشی ہوگی؟ جن سے محبت کرتے ہیں ان کی آمد کا مہینہ ہے۔ پھر بھی اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اعتراضات کے تعلق سے کہ 12 ربیع الاول یوم ولادت یا یوم وفات اور اس دن خوشی منائیں یا غم، اس پر کچھ باتیں میں انشاءاللہ آپ کو پیش کرتا ہوں اور اس کو ایک سوال کا انداز دے دیتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے کہ کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات اس دن ہوئی ہے، تو اس دن خوشی نہیں بلکہ غم منانا چاہیے کہ اس دن تمام صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سب رنجیدہ تھے اور ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کیا ہے اور اس دن خوشی منانا جائز ہے یا نہیں۔ یہ دو باتیں ہوئی کہ آقا کی تاریخ ولادت کیا ہے اور تاریخ ولادت کے دن خوشی منا سکتے ہیں کہ نہیں۔ جواب اب توجہ کے ساتھ سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں مختلف اقوال ہیں، بہت سارے قول ہیں، لیکن زیادہ مشہور اور اکثر و ماخوذ اور معتبر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ چنانچہ سید اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں اس میں اقوال بہت ہیں، 2، 8، 10، 12، 17، 18، 22، 7 قول ہیں، مگر اشہر و اکثر و ماخوذ و معتبر 12ویں ہیں۔ مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی 12 تاریخ کو مکان مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں۔ آقا کریم جس گھر میں پیدا ہوئے تھے، ایک قدیم دور سے یہ بات مکہ شریف میں یہ بات جاری تھی، ساری تھی کہ 12 تاریخ کو ربیع الاول شریف کے آقا کے اس مکان کی اہل مکہ زیارت کرتے تھے۔ الحمدللہ کما فی المواہب والمدارج، جیسا کہ مواہب لدنیہ اور مدارج النبوت میں ہے، اور خاص اس مکان جنت نشان میں اسی تاریخ کو میلاد مقدس منعقد ہوتی تھی۔ جس مکان میں آقا کریم کی پیدائش ہوئی اس مکان میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو الحمدللہ مکہ کے لوگ میلاد کا اہتمام کرتے تھے۔ علامہ قسطلانی اور فاضل زرقانی فرماتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر کو پیدا ہوئے۔ امام المغازی محمد بن اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے۔ شرح مواہب میں امام ابن کثیر سے ہے وہو المشہور عند الجمہور، یعنی جمہور کے نزدیک یہی مشہور ہے، اور اسی میں ہے وہو الذی علیہ العمل، یعنی یہی وہ ہے جس پر عمل ہے، یعنی 12 تاریخ کو ہی علماء نے الحمدللہ آقا کی ولادت کی تاریخ لکھی ہے۔ شرح الحمزیہ میں ہے هو المشہور وعلیہ العمل، یعنی یہی مشہور اور اسی پر عمل ہے۔ یہ سارے اقوال پر مزید اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 411-12 میں الحمدللہ تفصیلات موجود ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے وصال باکمال کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ مشہور قول یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کا وصال مبارک 12 ربیع الاول کو ہوا، لیکن تحقیق یہ ہے کہ حقیقتاً بحسب روایت مکہ معظمہ ربیع الاول شریف کی 13ویں تھی۔ تحقیق یہ ہے کہ ربیع الاول کی 13 تاریخ کو آقا کا وصال ہوا تھا، کیونکہ یہ تو بلی اجماع ثابت ہے کہ وفات مبارکہ پیر کے دن ہوئی، اور یہ بھی ثابت ہے کہ 10 ذی الحجہ کو جمعۃ المبارک تھی۔
اب اگر حساب کیا جائے تو 12 ربیع الاول کسی بھی اعتبار سے پیر کو نہیں بنتی، لیکن مدینہ شریف میں چونکہ رویت نہیں ہوئی تھی لہذا ان کے حساب سے 12ویں تھی، اور اسی کو راویوں نے بیان کیا اور یہی جمہور کے نزدیک مقبول ٹھہری۔ سید اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، قول مشہور و معتمد جمہور 12 یعنی 12 ربیع الاول شریف ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں بطری کے عمر ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام کی وفات شریف روز دوشنبہ یعنی پیر کے دن ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو ہوئی۔ کامل ابن اسیر جزری میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول پیر کے روز ہوا، اور تحقیق یہ ہے کہ حقیقتاً بحسب رویت مکہ معظمہ ربیع الاول شریف کی 13ویں تھی، مدینہ طیبہ میں رویت نہ ہوئی لہذا ان کے حساب سے 12ویں ٹھہری۔ وہی روات نے اپنے حساب کی بنا پر روایت کی اور مشہور اور مقبول جمہور ہوئی۔ یہ حاصل تحقیق امام بارزی و امام عماد الدین بن کثیر و امام بدر الدین بن جماع وغیرہم اکابر محدثین و محققین نے کیا ہے کہ 13 تاریخ آقا کریم علیہ السلام کے وصال کی تاریخ ہے۔ تفصیل مقام و توضیح مرام یہ ہے کہ وفات اقدس ماہ ربیع الاول شریف روز دوشنبہ میں واقع ہوئی، اس قدر ثابت اور مستحکم اور یقینی ہے جس میں اصلاً کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ادھر یہ بلا شبہ ثابت کہ اس ربیع الاول سے پہلے جو ذی الحجہ تھی، جس ربیع الاول کو آقا کریم کا وصال ہوا تھا، اس ربیع الاول سے پہلے جو ذی الحجہ کا مہینہ تھا، جب ذی الحجہ کا مہینہ تھا اس کی پہلی روز پنجشنبہ تھی کہ حجۃ الوداع شریف بالاجماع روز جمعہ ہے، اور جب ذی الحجہ 10 ہجری کی 29 روز پنجشنبہ تھی تو ربیع الاول 11 ہجری کی 12 کسی طرح دوشنبہ نہیں آتی کہ اگر ذی الحجہ محرم صفر تینوں مہینے 30 کے لیے جائیں تو پھر یہ ہوگا کہ ربیع الاول روز چہارشنبہ ہوتا ہے اور پیر کی چھٹی اور 13ویں، اور اگر تینوں 29 کے لیں تو غرہ روز ایک شنبہ پڑتا ہے اور پیر کی دوسری اور 9ویں، اور اگر ان میں کوئی ایک سا ناقص اور باقی 2 کامل لیجئے تو پہلی سہشنبہ کی ہوتی ہے اور پیر کی 7ویں 14ویں، اور اگر ایک کامل 2 ناقص مانیے تو پہلی پیر کی ہوتی ہے پھر پیر کی 8ویں 15ویں، غرض 12ویں کسی حساب سے نہیں آتی، اور ان 4 کے سوا 5ویں کوئی صورت نہیں ہے۔ قول جمہور پر یہ اشکال پہلے امام سہیلی کے خیال میں آیا اور اسے لاحل سمجھ کر انہوں نے قول یکم اور امام ابن حجر اسقلانی نے دوم کی طرف عدول فرمایا، مگر امام بدر بن جماع نے قول جمہور کی تعویل کی کہ اسنا عشرہ خلت سے 12 دن گزرنا مراد ہے، نہ کہ صرف 12 راتیں، اور پر ظاہر کے 12 دن گزرنا 13ویں ہی تاریخ پر صادق آئے گا، اور دوشنبہ کی 13ویں بے تکلف صحیح ہے جبکہ پہلے تینوں مہینے کامل ہوں۔ الحمدللہ۔ اور امام بارزی اور امام ابن کثیر نے یوں توجیہ فرمائی کہ مکہ معظمہ میں ہلال ذی الحجہ کی رویت شام 4 شنبہ کو ہوئی، 5 شنبہ کا غرہ اور جمعہ کا عرفہ، مگر مدینہ طیبہ میں رویت دوسرے دن ہوئی تو ذی الحجہ کی پہلی جمعہ کی ٹھہری، اور تینوں مہینے ذی الحجہ محرم صفر 30 کے ہوئے تو غرہ ربیع الاول 5 شنبہ اور 12ویں دوشنبہ آئی۔ یہ ساری بات مزید اگر آپ کو سمجھنی ہے تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 415 سے 421 میں مطالعہ کریں، انشاءاللہ بات اب پر اور واضح ہو جائے گی۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول ہی کو مشہور اور عرب و عجم کے مسلمانوں میں معمول وہی ہے، تو اس دن خوشی کا اظہار کرنا اور میلاد کی محافل منعقد کرنا نہ صرف جائز بلکہ محبوب اور مستحسن ہے۔ اس دن ایک قول کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کے وصال کا دن ہونے کی وجہ سے بھی ولادت کی خوشی میں کوئی فرق نہیں آئے گا کہ اسلام میں سوگ تو مرنے والے کی بیوہ کے لیے 4 مہینہ 10 دن اور اس کے علاوہ باقی اعزاء و اقربا کے لیے صرف 3 دن تک جائز ہے، اس سے زیادہ تو غم منانا جائز ہی نہیں۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نبی پاک علیہ السلام کے وصال مبارک پر مغموم اور رنجیدہ تھے تو وہ سوگ کی وجہ سے تھے۔ اب اتنا عرصہ گزرنے کی وجہ سے ہمارے لیے سوگ منانا جائز ہی نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کی خوشی کے لیے کوئی دن اور مہینہ خاص نہیں اور اس کی کوئی تعیین و تحدید نہیں ہے، لہذا مومنین ہر سال ہر ماہ اور ہر دن آپ علیہ السلام کی تشریف آوری والی نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے
موقع کی مناسبت سے میلاد منا کر خوشی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ سوگ 3 دن کے لیے جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں، مگر جس کا خاوند فوت ہو جائے اس عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن کا سوگ ہے۔ چنانچہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ہمیں 3 دن سے، یہ کہتی ہے کہ ہمیں 3 دن سے زیادہ سوگ سے منع کیا گیا ہے، سوائے اس عورت کے جس کا خاوند فوت ہو جائے۔ بخاری شریف جلد 1 کے صفحہ 170 ہے۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے یہ حلال نہیں کہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، مگر جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ اس پر 4 ماہ اور 10 دن سوگ کرے۔ بخاری شریف جلد 1 کے صفحہ 171۔ میلاد شریف حقیقت میں حضور علیہ السلام کی ولادت پاک پر خوشی کا اظہار کرنا اور آپ کی ولادت پاک، حمل شریف، شیر خارگی کے واقعات، نور محمدی کی کرامات، نسب نامہ، پرورش کے دوران کے واقعات، حضور کے اوصاف و کمالات وغیرہ محاسن کے بیان کا نام ہے جو شرعاً جائز اور مستحسن ہے اور دنیا اور آخرت کی ہزارہ نعمتوں و برکتوں کے حصول کا سبب ہے۔ اس کا جواز بکثرت آیات و احادیث، حتیٰ کہ خود نبی کریم علیہ السلام کے اقوال و افعال، صحابہ کرام اور بزرگان دین سے ثابت ہے۔ اگرچہ جواز کے لیے یہ دلیل بھی کافی ہے کہ اس کی ممانعت شریعت میں ثابت نہیں ہے، اور جس کام سے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک نے منع نہیں فرمایا وہ کسی کے منع کرنے سے منع نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ میلاد کے جواز و استحسان پر کثیر دلائل ہیں، میں صرف 2 دلیلیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت اور آقا کے ذکر کے دلائل کے تعلق سے آیت مبارکہ دیکھیے۔ پہلی آیت دیکھیے، اللہ کا فرمان، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ اب اس آیت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آقا کریم علیہ السلام کی الحمدللہ آمد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ غور کیجئے، آقا کی آمد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دوسری آپ آیت سنیں، اللہ کا فرمان، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ الحمدللہ، پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ حضور کی آمد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا یہ نہ صرف جائز بلکہ اللہ کی سنت بھی ہے۔ تو اس کے منع کرنے کی طرف جا کر اپنے لیے آخرت کی بربادی کا کام نہ کریں، بلا شبہ یہ ایک بہترین کام ہے۔ خصوصاً ماہ میلاد میں تو الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول میلاد مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میلاد مصطفیٰ کے صدقے ہم سب پر خوب رحمتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔